बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे बैटल ऑफ करनाल, और उस टॉपिक पे बात करेंगे हम। तो जो लोग भी वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। करनाल की जंग जो कि 24 फरवरी 1739 को लड़ी गई, फ़ारस के हुक्मरान नादिर शाह की अफवाज और शहनशाह मोहम्मद शाह के मातहत मुग़ल सल्तनत के दरमियान एक अहम तसादुम था। ये जंग मुग़ल सल्तनत के ज़वाल का एक अहम वाक़या, मुग़लों के लिए सबसे ज़्यादा तबाह कुन शिकस्तों में से एक है, और इसने एक ज़माने के ताकतवर सल्तनत की कमज़ोरी का मुज़ाहरा किया। इस जंग का पस मंज़र यह है कि 18वीं सदी के अवाइल तक मुग़लिया सल्तनत ज़वाल का शिकार थी। सियासी अदम इस्तेहकाम, बदعنوانی और अंदरूनी बगावतों ने सल्तनत के कभी मजबूत फ़ौजी और हुक्मरान के निज़ाम को कमज़ोर कर दिया था। जबकि मुग़ल सल्तनत अभी भी वसी इलाकों पर काबिज़ थी, इसने अपने सूबों पर इख्तियार बरकरार रखने के लिए जद्दोजहद की और इसकी फ़ौजी ताकत नुमायाँ तौर पर ख़राब हो चुकी थी। इसके बरक्स नादिर शाह, जैसे नादिर कुली बेग भी कहा जाता है, जो एक फ़ौजी कमांडर से उठकर शाह फ़ारस बन गया था, ने फ़ारस की फ़ौज को एक नज़्म-ओ-ज़ब्त और मजबूत क़ुव्वत में तब्दील कर दिया था। 1736 तक इसने फ़ारस में ताकत को मजबूत कर लिया था और अपनी सल्तनत को वसअत देने के अज़ाइम रखता था। इसने ये दावा करते हुए हिंदुस्तान पर अपने हमले का जवाज़ पेश किया कि मुग़ल दरबार ने इनके मुखालिफ अफ़गान बाग़ियों को पनाह दी थी, लेकिन इसका बुनियादी मकसद ग़ालिबन हिंदुस्तान की बेपनाह दौलत थी, जिसकी दुनिया भर में शोहरत थी। जंग का पेश ख़ैमा। 1738 में नादिर शाह ने मुग़ल सल्तनत पर अपने हमले का आगाज़ किया। इसकी फ़ौज तेज़ी से अफ़गानिस्तान से गुज़री, काबुल और लाहौर पर कब्ज़ा कर लिया। मुग़ल फ़ौज शहनशाह मोहम्मद शाह की सरबराही में फ़ारसी अफ़वाज का मुकाबला करने के लिए करनाल दिल्ली से तकरीबन 110 किलोमीटर शुमाल में कस्बे के करीब जमा हुई। मुग़ल अफ़वाज अददी लिहाज से बरतर थी, जिनका तखमीना तकरीबन 3 लाख फ़ौजी था, जबकि नादिर शाह की फ़ौज नुमायाँ तौर पर छोटी थी, तकरीबन 50,000 सिपाही। ताहम मुग़ल कमज़ोर मुनज़्ज़म थे और इनकी फ़ौजों का मयार नुमायाँ तौर पर गिर चुका था। इसके बरक्स नादिर शाह की फ़ौज इंतहाई नज़्म-ओ-ज़ब्त, जदीद तोपख़ाने से लैस थी और मैदान जंग में मौसर हिकमत अमली इस्तेमाल करती थी। ये जंग 24 फरवरी 1739 को हुई थी। नादिर शाह ने मुग़ल अफ़वाज को पीछे छोड़ने के लिए इलाके और अपने आला हिकमत अमली को महारत से इस्तेमाल किया। इसने तोपख़ाने और घुड़सवार दस्तों का इस्तेमाल करते हुए हिकमत अमली के साथ अपने दस्तों को खड़ा किया। इसकी अफ़वाज ने मुग़ल कैंप पर अचानक हमला किया, जिसमें अहम कमांडरों और तोपख़ाने के ठिकानों को निशाना बनाया गया। मुग़ल अफ़वाज अपनी ज़्यादा तादाद के बावजूद गैर मुनज़्ज़म और हौसले का शिकार थी। बहुत से मुग़ल कमांडर मैदान जंग से भाग गए या मारे गए, जिससे इनकी फ़ौज का अज़म मज़ीद कमज़ोर हो गया। नादिर शाह की अशराफिया की अफ़वाज, ख़ास तौर पर इसके घुड़सवार और तोपख़ाने ने मुग़ल खतूत को तोड़ डाला, जिससे खौफ व हरास फैल गया। जंग सिर्फ चंद घंटों में ख़त्म हो गई। मुग़ल अफ़वाज को भारी जानी नुकसान का सामना करना पड़ा। अंदाजे के मुताबिक 10,000 से 20,000 सिपाही मारे गए, जबकि नादिर शाह की हलाकतें बहुत कम थीं। मुग़ल फ़ौज को मुकम्मल तौर पर शिकस्त थी और मोहम्मद शाह को नादिर शाह ने गिरफ़्तार कर लिया, जिससे जंग को मौसर तरीके से ख़त्म कर दिया गया। बाद में करनाल की लड़ाई के बाद नादिर शाह ने बिला मुकाबला दिल्ली पर चढ़ाई की। मुग़ल शहनशाह मोहम्मद शाह को मुज़ाकरात करने पर मजबूर किया गया और नादिर शाह मार्च 1739 के अवाइल में मुग़ल दारुल हुकूमत में दाखिल हुआ। जबकि इब्तदाई तौर पर नादिर शाह ने नज़्म-ओ-नस्क़ बरकरार रखने की कोशिश की। इसके कत्ल की कोशिश की अफ़वाह ने दिल्ली में एक कत्ले-आम शुरू कर दिया। नादिर शाह की फ़ौजों ने दिल्ली के दसियों हज़ार बाशिंदों को एक वहशियाना वाक़े में मार डाला, जो कि दिल्ली की बोरी के नाम से मशहूर हुआ। कत्लेआम के अलावा नादिर शाह ने मुग़लिया सल्तनत के वसी ख़ज़ाने को लूटा। इसने जो सबसे मशहूर आइटम लिया, इनमें मोर का तख्त था, जो मुग़लों की ताकत और शान व शौकत की अलामत है, और कोह-ए-नूर हीरा, जो दुनिया के मशहूर ज़ेवरात में से एक है। नादिर शाह का हमला जनूबी एशिया की तारीख़ में एक अहम लम्हा था। मुग़लिया सल्तनत, जो पहले ही ज़वाल का शिकार थी, इज़्ज़त और दौलत के नुकसान से कभी नहीं निकली। अगरचे मोहम्मद शाह तख्त पर बराजुमान रहा, लेकिन सल्तनत का इख्तियार बुरी तरह कम हो चुका था। दूसरी तरफ नादिर शाह बड़ी दौलत के साथ फ़ारस वापस आया, जिसने इसकी हुक्मरानी को मजबूत बनाने में मदद की, लेकिन इसके हतमी ज़वाल में भी अहम किरदार अदा किया, क्योंकि इसकी दौलत ने इसे हद से ज़्यादा पुरएतमाद बना दिया और इसके बहुत से हामियों को अलग कर दिया। मीरास और अहमियत। करनाल की जंग और इसके नतीजे में कई तवील मुद्दती नताइज बरामद हुए। मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल। करनाल में शिकस्त ने मुग़लिया सल्तनत के ख़ात्मे को तेज़ कर दिया, जो बाद के सालों में सूबाई गवर्नरों और मकामी हुक्मरानों ने अपनी आज़ादी पर ज़ोर देते हुए तेज़ी से
ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ علاقائی طاقتوں کا عروج۔ مغل اتھارٹی کے کمزور ہونے نے علاقائی طاقتوں جیسے مرہٹوں، سکھوں اور بنگال کے نوابوں کو طاقت میں بڑھنے کی اجازت دی، جس سے ہندوستانی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ برطانوی اثر۔ کمزور مغل سلطنت نے ہندوستان کو یورپی طاقتوں، خاص طور پر برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے مزید کمزور بنا دیا، جس نے ہندوستانی سیاست اور تجارت پر اپنے اثر و رسوخ میں مسلسل اضافہ کیا۔ بالآخر 18ویں صدی کے وسط میں ہندوستان پر برطانوی نو آبادیات کا باعث بنی۔ فارس کا اثر۔ نادر شاہ کی فتح نے اس کے دور حکومت میں فارس کی طاقت کا مظاہرہ کیا، لیکن 1747 میں اس کے قتل کے بعد اس کی سلطنت میں تیزی سے کمی واقع ہوئی۔ نتیجہ: کرنال کی جنگ جنوبی ایشیا کی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا۔ یہ مغل اقتدار کے آخری گرہن اور نئی قوتوں کے عروج کی علامت ہے، جو خطے کی تقدیر کو تشکیل دے کر گئی۔ نادر شاہ کی قلیل مدتی فتح کے فارس اور ہندوستان دونوں کے لیے دور رس نتائج برآمد ہوئے، جس نے بر صغیر میں ایک نئے دور کا آغاز کیا، جس کی تعریف طاقت کے ٹکڑے ہونے اور یورپی استعمار کے حتمی عروج سے ہوئی۔ جنگ کے فوری نتائج۔ نادر شاہ کا دہلی پر قبضہ۔ کرنال میں اپنی فیصلہ کن فتح کے بعد نادر شاہ کی فوجیں مارچ 1739 کے اوائل میں دہلی میں داخل ہوئیں۔ شہر کی دولت اور شان و شوکت افسانوی تھی، اور شہر میں عزت کے ساتھ استقبال کیے جانے کے باوجود نادر شاہ نے جلد ہی اس سے بے رحمی کا مظاہرہ کیا، جس کا خدشہ تھا۔ محمد شاہ، جو اب قیدی ہے، کے پاس مزاحمت کرنے کی بہت کم طاقت باقی تھی، اور نادر شاہ نے مؤثر طریقے سے مغل دارالحکومت کو کنٹرول کیا۔ تحمل کے اپنے ابتدائی وعدوں کے باوجود ایک غلط فہمی یا ممکنہ طور پر اشتعال انگیزی نے 22 مارچ 1739 کو دلی کے بدنام زمانہ بوری کو جنم دیا۔ ایک افواہ کہ نادر شاہ کو قتل کر دیا گیا ہے، فسادات کو جنم دیا، جس کے دوران کچھ فارسی فوجی مارے گئے۔ جوابی کارروائی میں نادر شاہ نے اپنی فوجوں کو شہر پر قتل عام کرنے کا حکم دیا۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ ایک ہی دن میں 20 سے 30 ہزار شہری مارے گئے۔ اس واقعے نے نہ صرف دہلی کی آبادی کو دہشت زدہ کر دیا، بلکہ مغل سلطنت میں صدمے کی لہریں بھی بھیج دیں، جس سے شہنشاہ کے بے بسی کی عکاسی ہوتی ہے۔ دہلی کی لوٹ مار۔ فارسی فوج نے دہلی سے بہت زیادہ دولت لوٹ لی، جو مغلیہ سلطنت کے عروج کے زمانے میں جمع ہوئی تھی۔ میور، عرش اور کوہ نور ہیرے کے علاوہ لاتعداد خزانے، جواہرات، سونا، چاندی اور دیگر قیمتی اشیاء کو فارس لے جایا گیا۔ اندازے بتاتے ہیں کہ نادر شاہ کی لوٹ کھسوٹ کی آج کی کرنسی میں اربوں روپے تھی، جس نے مغل سلطنت کو دیوالیہ کرتے ہوئے فارس کے خزانے کو بہت زیادہ مالا مال کیا۔ دولت کی اس بڑے پیمانے پر منتقلی نے نادر شاہ کو فارس میں 3 سال کے لیے ٹیکسوں کو ختم کرنے کا موقع دیا، جس سے گھروں میں اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوا اور اس کی حکمرانی مستحکم ہوئی۔ تاہم اس دولت کے نقصان نے مغل سلطنت کو مالی طور پر معذور کر دیا۔ اس کی حکومت کرنے، فوج کو برقرار رکھنے اور علاقائی طاقتوں کے چیلنجوں کو روکنے کی صلاحیت کمزور ہو گئی۔ نادر شاہ کی مہمات اور فارس کا زوال۔ نادر شاہ کی توسیع پسندانہ پالیسیاں، جنگ اور ہندوستان کی اس کامیاب لوٹ مار کے بعد نادر شاہ اپنی توسیع پسندانہ کوششوں میں مزید پرجوش ہو گئے۔ اس کی فوج دولت اور کامیابی سے تقویت یافتہ وسطی ایشیا، سلطنت عثمانیہ اور قفقار میں جارحانہ مہم چلاتی رہی۔ تاہم دولت کے لیے اس کے بڑھتے ہوئے مطالبات اور مسلسل جنگ کی مشکلات نے اس کی اپنی سلطنت کو دبانا شروع کر دیا۔ نادر شاہ کا زوال۔ اگرچہ نادر شاہ نے ابتدا میں اپنی پوزیشن کو مضبوط کیا، لیکن ہندوستان سے آنے والی دولت نے اس کے بڑھتے ہوئے عصبیت اور استبداد میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد سال ظلم سے نشان زدہ تھے، بشمول خاندان کے افراد کو پھانسی دینا اور اس کے جرنیلوں کی بیگانگی۔ اس کی بڑھتی ہوئی مطلق العنان حکمرانی نے فارس کے اندر بڑھتی ہوئی عدم اطمینان کا باعث بنا۔ 1747 میں نادر شاہ کو اس کے اپنے افسران نے قتل کر دیا اور فارس افراتفری کا شکار ہو گیا۔ اس نے جو سلطنت بنائی تھی وہ تیزی سے بکھر گئی۔ اس کے جانشین ان وسیع علاقوں پر اپنا کنٹرول برقرار رکھنے سے قاصر تھے، جنہیں اس نے فتح کیا تھا۔ مغلیہ سلطنت کے طویل المدتی نتائج۔ مغل اتھارٹی کی تقسیم، جنگ اور اس کے نتیجے میں دہلی کی لوٹ مار کے نتیجے میں مغل سلطنت، جو پہلے ہی زوال کا شکار تھی، تیزی سے بکھرتی گئی۔ علاقائی گورنروں، نواب کے نام سے جانا جاتا تھا، اور صوبائی رہنماؤں نے زیادہ خود مختاری پر زور دینا شروع کیا۔ بنگال، حیدرآباد اور اودھ جیسے صوبوں نے نام کے علاوہ تمام آزاد ریاستوں کے طور پر کام کیا، مغل شہنشاہ سے صرف برائے نام وفاداری کی۔ مرہٹوں کا عروج۔ مغلوں کے زوال کا ایک اہم ترین نتیجہ مرہٹا کنفیڈریسی کا عروج تھا۔ مرہٹوں نے، جو مغربی ہندوستان میں ایک طاقتور علاقائی طاقت تھے، کمزور مغل ریاست کے ذریعے چھوڑے گئے اقتدار کے خلا میں پورے برصغیر میں اپنا رسوخ بڑھایا۔ 18ویں صدی کے وسط تک انہوں نے ہندوستان کے بڑے حصوں پر کنٹرول کر لیا، جس میں مرکزی اور شمالی ہندوستان کا زیادہ تر حصہ بھی شامل ہے۔ مؤثر طریقے سے مغلوں کو غالب طاقت کے طور پر بدل دیا۔
برطانوی تسلط کا راستہ۔ کرنال کی جنگ کے بعد مغل طاقت کے کمزور ہونے نے بھی یورپی نو آبادیاتی طاقت خاص طور پر برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے ہندوستان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی راہ ہموار کی۔ علاقائی طاقتوں جیسے مرہٹوں، سکھوں اور نوابوں کے کنٹرول کے لیے جدوجہد کرنے کے ساتھ انگریز اپنے مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے ان تقسیموں کا استحصال کرنے میں کامیاب رہے۔ مغل سلطنت کی چھوٹی مسابقتی ریاستوں میں تقسیم نے انگریزوں کے لیے ہندوستانی سیاست اور تجارت پر اپنا کنٹرول قائم کرنا آسان ہو گیا، جس کے اختتام 1857 کے ہندوستانی بغاوت کے بعد 1858 میں برطانوی حکومت کے باقاعدہ قیام پر ہوا۔ ثقافتی اور اقتصادی اثر و رسوخ کا نقصان۔ مغلیہ سلطنت، جو کبھی ثقافتی، تعمیراتی اور فکری کامیابیوں کی علامت تھی، نے کرنال کے بعد اپنا اثر کم ہوتا دیکھا۔ دہلی کی لوٹ مار نے نہ صرف اس کی دولت کو ختم کیا بلکہ اس کی رعایا کے اعتماد کو بھی مجروح کیا۔ سامراجی سرپرستی میں کبھی کمی کی وجہ سے فنکارانہ اور ثقافتی پیداوار میں کمی واقع ہوئی۔ ہندوستان کے بہت سے ہنرمند، دستکار، شاعر اور اسکالر یا تو زیادہ مستحکم عدالتوں میں چلے گئے یا اپنے کام کے لیے کم مواقع تلاش کر گئے۔ کرنال کی جنگ کی میراث شاہی زوال کی علامت۔ کرنال کی جنگ مغلیہ سلطنت کے تیزی سے زوال اور بیرونی خطرات اور اندرونی کمزوریوں کا سامنا کرنے پر عام طور پر سلطنتوں کی کمزوری کی علامت بن گئی۔ اس نے اپنے لمحے کو نشان زدہ کیا جبکہ مغل سلطنت اپنے وسیع حجم اور تاریخی وقار کے باوجود نادر شاہ جیسے جدید اور چست دشمن کے خلاف مزید اپنا دفاع نہیں کر سکتی تھی۔ جنوبی ایشیا طاقت کے ڈھانچے میں تبدیلی۔ اس جنگ نے پورے جنوبی ایشیا میں طاقت کی حرکیات میں تبدیلی لانے میں اہم کردار ادا کیا، کیونکہ مغلوں کے زوال نے مقامی طاقتوں جیسے مرہٹوں اور سکھوں اور غیر ملکی طاقتوں جیسے انگریزوں اور سکھوں کے لیے مواقع پیدا کیے تھے۔ فرانسیسی اثر و رسوخ کے دائروں کو تیار کرنا۔ جنگ کے بعد کی دہائیوں میں ہندوستان کا سیاسی منظرنامہ مزید بکھرا اور انتشار کا شکار ہو گیا۔ نادر شاہ کی فوجی وراثت۔ اگرچہ نادر شاہ کی اپنی سلطنت ان کے قتل کے بعد زیادہ دیر تک قائم نہیں رہی، لیکن اس کی فوجی حکمت عملیوں کے خطے میں جنگ پر دیر پا اثر رہا۔ اس کے تیز رفتار موبائل، گھڑ سوار دستے، مؤثر توپ خانے، نفسیاتی جنگ کے استعمال جیسے دہلی میں اس کے بربریت کا مظاہرہ نے خطے میں مستقبل کے فوجی رہنماؤں کے لیے ایک معیار قائم کیا۔ تو ویڈیو کیسی لگی آپ کو؟ پلیز ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تھینک یو۔